السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں آج حسد۔ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور ہر لحاظ سے آسودہ حال کر دیتا ہے۔ آئے دن اس کے ہر کام میں ترقی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت پر اپنے دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ اس کی نعمتیں چھین جائیں، دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ کر اپنے دل کو جلانا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کا جذبہ بہت ہی برا ہے، اور ایسا کرنا رضا الہی کی خلاف ورزی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اسے نہ ملے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ حسد بہت خبیث عادت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے پناہ مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں سے حسد اور بغض کی بیماری تم میں بھی سرایت کر گئی ہے، حالانکہ یہ مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والی، بلکہ دین مونڈنے والی بیماریاں ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ گے، اور تم اس وقت مومن نہ بن سکو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو روتے رہو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ کام یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چرچا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے والے اور چغلی کھانے والے اور کاہن نجومی مجھ کو ان لوگوں سے اور ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں۔ دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔